السلام علیکم، ویلکم ٹو جے ایس ویکلی۔ آج نیا ناول جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے نئے موسموں کا چاند، جن کی رائٹر ہیں عفت سحر طاہر۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے نئے آنے والوں کے لیے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیا کریں، کامنٹ میں اپنی رائے پیش کیا کریں۔ اس کے علاوہ میرا فیس بک پیج جے ایس ویکلی ہے، وہاں پہ بھی مجھے فالو کر لیں۔ چلیے چلتے ہیں اب ناول کی طرف۔ ناول نئے موسموں کا چاند، رائٹر عفت سحر طاہر۔ کتنی ویرانی اور سکوت ہے اس علاقے میں، جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ دبیز خاموشی اور ایک جیسے مناظر سے گھبرا کر اس نے جھرجھری لی تھی۔ پہاڑی سفر اور گہری ہوتی شام کے باعث احتیاط سے گاڑی ڈرائیو کرتے اجلال نے بہت شرارت سے اسے دیکھا۔ کیا خیال ہے گاڑی یہیں روک دوں؟ میری اطلاع کے مطابق ایسی جگہ ہنی مون کے لیے آئیڈیل ہوتی ہیں، ہر طرف تنہائی تنہائی۔ اس کے اس قدر غیر متوقع جملے پر الینا کو جسم کا تمام خون چہرے کی طرف دوڑتا محسوس ہوا۔ تم تو بس دھیان سے گاڑی ڈرائیو کرو، وہ بامشکل بولی تو اجلال نے محظوظ ہوتے ہوئے ہلکا سا کہکا لگایا۔ میں دونوں کام کر رہا ہوں، دھیان میرا تمہاری طرف ہے اور ڈرائیونگ بھی مارے باندھے ہو رہی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے ایسی باتوں سے کبھی روک نہیں سکتی، اس لیے بات بدل گئی۔ اور کتنی دور رہ گیا ہے جعفر کا گاؤں؟ جعفر نہیں، میر جعفر۔ اجلال نے ہمیشہ کی طرح گرا لگائی تو وہ تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دوستوں سے متعلق ایسے ریمارکس نہیں دیتے۔ جو حکم، وہ فوراً فرمانبرداری سے بولا تو وہ مسکراہٹ دبا کر پوچھنے لگی، اب جلدی بتا دو کہ باقی کتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ شرم کرو، تم ایک عدد نئے نویلے دولہا کے ساتھ پہلا سفر کر رہی ہو، اس قدر بیزاری تو نہ دکھاؤ۔ اس کے الفاظ پر پل بھر کو وہ سٹ پٹائی۔ میں سیدھی بات کر رہی ہوں، تم خود ہی اسے چکر دے رہے ہو۔ وہ اس کے ساتھ بحث کو عبث جان کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ابھی تو صرف 6 بجے ہیں اور اتنا اندھیرا پھیل گیا ہے۔ اس کے پرتفکر انداز پر اجلال نے ساری ذمہ داری اسی پہ ڈال دی۔ یہ سب تمہارا قصور ہے، تم ہی وہاں اپنی دادی سے لپٹی رونے کا شغل پورا کر رہی تھی، اصولاً ہمیں 2 گھنٹے پہلے چلنا چاہیے تھا وہاں سے۔ اجلال کی شریر لہجے میں کئی بات نے اس کے دل میں یکایک سناٹے اتار دیے۔ اس کے ساتھ کی انمول خوشی مدھم پڑنے لگی، آنکھوں کے سامنے بی بی جان کا مشفق چہرہ گھومنے لگا، پھر علی شاہ، اس کا جان سے پیارا بھائی، جاہو جلال والے بابا سائیں، اور انہی جیسے ادا کبیر اور ادا عمر تھے۔ کیا پتا پھر کبھی ملے نہ ملیں۔ خود پر بہت ضبط کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں چلکیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اجلال، ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا نا؟ اس کی بھرائی ہوئی آواز سے جھلکتا خوف اور خدشات اجلال سے مخفی نہیں تھے۔ اس کے برعکس وہ بہت رسان سے بولا، دنیا کے کسی بھی قانون میں بالغ لڑکے اور لڑکی کی شادی کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن وہ سب یوں تو شادی نہیں کرتے۔ اس کے لہجے میں مخفی شکوہ اجلال کو بہت محسوس ہوا تھا۔ سیدھی سڑک پر گاڑی ڈالتے ہوئے اس نے اسپیڈ قدرے آہستہ کر دی۔ کیوں بھئی، ہماری شادی کو کیا ہوا ہے، ملیریا یا ٹائیفائڈ؟ اس کی ذہنی کشمکش دور کرنے کے لیے وہ غیر سنجیدگی سے بولا تو اسے غصہ آ گیا۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں اجلال۔ اوکے، وہ سنجیدہ ہو گیا، ہم بالکل حق پر ہیں، پھر تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ بابا صحیح مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کا خوف زدہ لہجہ اجلال کو سلگا گیا۔ اور وہ جو کر رہے تھے وہ کیا معاف کرنے کے قابل تھا؟ اس کے تلخ انداز پہ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ پتہ نہیں حویلی کے قانون کب بدلیں گے؟ اس نے تھک کر سیٹ کی پشت ٹیک لگائی۔ یہ سب تم لڑکیوں کی بزدلی ہے جو قوانین اور نام نہاد رسومات کی بھینٹ یوں خاموشی سے چڑھ جاتی ہو، ورنہ حویلی کے قوانین ہی ہیں، خدائی قوانین تو نہیں کہ بدلے نہ جا سکیں۔ اس کے شکست خوردہ انداز پہ وہ سلگ کر بولا، اس قدر جاہلانہ رویہ، کم از کم اس سلسلے میں تو انہیں ذرا عقل سے کام لینا چاہیے۔ بابا صحیح کہتے ہیں کہ سید سب سے افضل ہوتے ہیں، پھر غیر سید ان سے رشتہ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ اس لیے اگر خاندان میں ڈھنگ کا رشتہ نہ بھی ہو تو بے جوڑ شادیاں کرنا پڑتی ہیں۔ وہ بے حد سادگی سے بولی، ہم سب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ وہ تیز لہجے میں کہنے لگا، اور پھر انسان کی ذات برادری کے باعث ایک دوسرے پر فضیلت ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ جب اعمال ہی اس قدر فضول اور کراہت آمیز ہوں تو پھر انسان چاہے سید ہو یا شیخ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو تم کہتے ہو نا؟ وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ کبھی تم حویلی میں آتے تو میں تمہیں دکھاتی۔ ادا عمر کی بیوی ان سے 12 سال بڑی ہیں اور ادا کبیر اپنی بیوی سے دگنی عمر کے ہیں، مگر نبھا رہے ہیں۔ اور وہ جو دونوں نے ایک ایک اپنی پسند سے شادی کر رکھی ہے، وہ
اس کی دی گئی اطلاعات کے پیش نظر وہ تیوری چڑھائے پوچھ رہا تھا، کیا اس عمل سے سیدوں میں ملاوٹ نہیں ہوتی؟ حویلی کے مردوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ کسی غیر مذہبی کی لڑکی سے کیوں نہ بیاہ کرنے، کیونکہ اصل مقام خاندانی بیوی کو ہی ملتا ہے۔ اولاد بھی صرف خاندانی بیوی سے جنم لیتی ہے، باقی تو بس۔ وہ کہتے کہتے جھجک کر رک سی گئی۔ واہ کیا اصول ہیں، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ مردوں کا تمام خوشیوں پر حق ہے اور عورتوں کی دفعہ اپنی اعلیٰ اقدار کی پاسداری یاد آ جاتی ہے۔ حد ہوتی ہے جاہلیت کی۔ اس نے برہمی سے سر جھٹکا تھا۔ اب تو کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ ظلم ہے یا نہیں، اس نے پھیکے لہجے میں کہا تو وہ لب بھینچ گیا۔ وہ یوں ہی باہر اندھیرے میں جھانکتی کہہ رہی تھی، اسی لیے بابا صاحب نے لڑکیوں کے پڑھنے کو بھی کبھی معیوب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ چاہے لڑکیوں کو کتنی بھی آزادی کیوں نہ دیں، آخری فیصلہ بہرحال انہی کا ہوگا۔ اور میں نے باقی سب کے راستے بھی بند کر دیے۔ اس کی آواز میں بے حد تعصب اور تھکن اتر آئی۔ بالکل غلط، میں تم سے 1% بھی متفق نہیں ہوں، اجلال نے بے حد اٹل انداز میں اس کی نفی کی تھی۔ مگر اب وہ سب اپنی لڑکیوں کو کبھی پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں سر سیٹ پر ٹیکتے ہوئے بولی، اگر پڑھ لکھ کے بھی انہیں ایسے گھٹیا فیصلوں پر سر چکانا ہے تو لعنت ہے ایسی پڑھائی پر۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ ان پڑھ ہی رہیں۔ کس کام کی وہ پڑھائی جو فہم و شعور نہ بخشے؟ اس طرح خاموشی سے سولی چڑھ کر وہ اس گھٹیا رسم کو پروان چڑھانے کا موجب بن رہی ہیں۔ تم جو سمجھ رہی ہو کہ تم نے یہ قدم اٹھا کر غلط کیا ہے تو تم غلط سوچ رہی ہو۔ تمہارے اس اقدام سے سب کے ذہنوں کو جھٹکا لگے گا، سب کو اندازہ ہوگا کہ یہ رسومات غلط ہیں۔ تعلیم حاصل کر کے بھی اگر تم 12 سال کے بچے سے بیاہ دی جاتی تو کس کام کی ہوتی وہ تعلیم؟ تعلیم شعور دیتی ہے اور شعور صحیح اور غلط کی پہچان کراتا ہے، اپنا حق استعمال کرنا سکھاتا ہے۔ تم لوگ چپ چاپ ان غلط فیصلوں اور روایات کی بھینٹ چڑھتے ہوئے ایک قطعی غلط رسم کو پروان چڑھا رہی ہو۔ تمہاری یدی زرینہ کو ہی دیکھ لو، اس قدر خوبصورت اور پڑھی لکھی ہیں، مگر تمہارے بابا صاحب نے انہیں اپنی عمر کے شخص سے بیاہ دیا۔ کیا زندگی ہے ان کی! وہ تو خدا کا شکر ہے کہ یدی زرینہ حویلی والوں کی طرح قدامت پرست اور تنگ ذہن نہیں، اور انہی کی بدولت آج تم ماں بدولت کے پہلو میں بیٹھی محو سفر ہو۔ تلخی اور سختی سے کہتے ہوئے اسے اپنے لہجے کا احساس ہوا تو آخر میں وہ قدرے مسکرا دیا، مگر اس کی زرد رنگت نہیں بدلی۔ اجلال، اگر بابا صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ میں نے ان کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے۔ ربش! اس کے آخری جملے پر اس نے برہمی سے سر جھٹکا تھا۔ اور وہ جو کر رہے تھے، کیا تمہارے اعتماد کو دھوکہ دینے والی بات نہیں تھی؟ ایک ایم اے لڑکی کو 12 سال کے بچے سے بیاہ دینا، وہ بھی محض اس لیے کہ اس کے جوڑ کا کوئی لڑکا خاندان میں نہیں، اور گھر کی جائیداد گھر میں رہے، نری جہالت ہی نہیں بلکہ ایک بہت شرمناک بات ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک بار علی بھائی سے بات کر لینا چاہیے تھی۔ انہیں ابھی اس سارے معاملے کا پتہ نہیں تھا، ورنہ تو وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے۔ وہ مسلسل الجھی ہوئی تھی، کبھی ایک خدشہ ستانے لگتا اور کبھی دوسرا واہمہ جاگ اٹھتا۔ فقط ہنگامے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ وہ بجائے تمہیں بیانے کے تمہارا حق بخشوا دیتے۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا تو وہ چپ رہ گئی۔ اجلال کو فوراً ہی اس کی ذہنی حالت کا احساس ہونے لگا۔ اس نے جو قدم اٹھا لیا تھا وہی بہت بڑی بات تھی۔ اس پر وہ اس سے قابل رشک برداشت کی بھی توقع کرتا تو یہ فی الحال بالکل غلط بات ہوتی۔ اچھا اب دفع بھی کرو اس سارے معاملے کو، ہم نے بالکل جائز طریقے سے نکاح کیا ہے، پھر کس بات کی فکر ہے؟ تمہاری یدی میرے ماما اور ہمارے کتنے ہی فرینڈز موجود تھے، غلط تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اس نے آزردگی سے کہتے ہوئے اندھیرے میں نظریں جما دیں۔ ہونا کیا ہے، میں نے اسی دن نکاح نامے کی فوٹو کاپی تمہارے بابا سائیں کو پوسٹ کر دی تھی۔ اب تو ہماری تلاش میں ہمارے دوستوں کے گھروں پر چھاپے بھی پڑنے لگے ہوں گے، اور اگر ڈیڈی مجھ سے اتنے ناراض نہ ہوتے تو ابھی تم میرے بیڈ روم میں ہوتی، ہمیں اس میر جعفر کا احساس نہ لینا پڑتا۔ احسان! بہت بے پرواہی سے کہتے کہتے بھی اس کے انداز میں مخصوص شرارت اتر آئی تھی، مگر علینا نے بے حد سنجیدگی سے جعفر کے احسان کا اقرار کیا تھا۔ وہ بہت اچھا دوست ہے اجلال، اس نے ہماری اتنی بڑی پرابلم حل کر دی، ورنہ ہم جانے کہاں دھکے کھا رہے ہوتے۔ تمہیں اچھی طرح یاد ہے نا اس کا گاؤں اور گھر؟ وہ پھر سے پوچھنے لگی۔ بس ایک میری ہی صلاحیتوں پر اعتبار نہیں آیا تمہیں؟ ارے یار، پتہ بھی ہے تمہیں، 2-3 بار آ چکا ہوں اس کے ساتھ۔ وہ ملامتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ویسے اجلال، تمہیں اپنی چچا زاد، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، فاریہ پسند تھی کیا؟ وہ قدرے سوچتے ہوئے بولی تو اجلال کو ہنسی آ گئی۔
پھر بھی 4 سال ہو گئے تھے منگنی کو. اس کے دل میں خلش سی تھی. وہ فقط ڈیڈی کی ضد تھی. میں نے صاف کہہ دیا کہ جس روز مجھے کوئی لڑکی پسند آ گئی میں اس منگنی کو خاطر میں نہیں لاؤں گا. وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ماما کی چچی جان سے نہیں بنتی اور کچھ میری کہی بات بھی پوری ہوگی. تم میرا دل لے اڑی اور اب مجھے اڑا لے جا رہی ہو. وہ ہنسا. علینا قدرے خفگی سے بولی، میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا. تم نے خود ہی ادی کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھانس لیا تھا اور پھر اپنے ٹولے کو لا کر ان کے سر پر بٹھا دیا. وہ تو ادی نے مجھے کچھ سوچنے نہیں دیا. ورنہ کیا؟ اس نے بھنوئیں اچکائیں. علینا نے گہری سانس لی، پھر سر چکا کر مجرمانہ انداز میں اعتراف کرنے لگی. ورنہ میں کبھی بھی اتنا بولڈ سٹیپ نہیں لے سکتی تھی. میں ادی جیسی نہیں ہوں، بہت بزدل ہوں. مجھے کھو کر تم خوش رہ لیتی؟ وہ اس کے سوال پر لہجے بھر کو خاموش رہ گئی، پھر آہستگی سے بولی، میں فقط تمہاری یاد اور تمہاری دوستی کے سہارے زندگی گزار لیتی. میرے لیے یہی بہت ہوتا. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم یوں اتنی اچانک کھل جاؤ گے. ادی بہت نائس ہیں، ان پر یہ سب بیت چکا ہے. وہ اس درد کو اچھی طرح جانتی ہیں، اس لیے انہوں نے تمہاری محبت میں تمہیں اس دلدل میں دھنسنے سے بچا لیا ہے. لیکن اجلال، یہ معاشرہ اور لوگ ہمیں... ہاں، معاشرہ. وہ تلخی سے اس کی بات کاٹ گیا. جب تمہاری ادی کو 8 سال کے بوڑھے سے بیاہا جا رہا تھا تب یہ معاشرہ کہاں تھا؟ اب اگر تم بھی اس 12 سالہ بچے کے ساتھ بیاہ دی جاتی تب بھی یہ لوگ فقط تماشا ہی دیکھتے. اور اب اگر ہم نے اس مسئلے کا ایک جائز حل نکال لیا ہے تو یہی معاشرہ اپنے دانت تیز کرنا شروع کر دے گا. لعنت ہے ایسے معاشرے اور ایسے لوگوں پر. وہ سخت کبیدہ خاطر رو رہا تھا. تم نے سب کو منع تو کر دیا تھا نا ہمارا ایڈریس بتانے کو؟ علینا کو اچانک ہی دھیان آیا تھا. جلال نے گہری سانس لی. اب اتنا تو بے وقوف مت سمجھو یار. فقط تمہاری ادی اور جعفر کو پتہ ہے، باقی سب تو فقط گواہ تھے. انہیں میں نے کسی مشکل میں ڈالنا مناسب خیال نہیں کیا. علینا نے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. تمام خوف و خدشات اپنی جگہ، مگر آزادی کا ایک طاقتور احساس بھی اسے توانائی دے رہا تھا. ایک غلط روایت کی بھین چڑھنے سے بچنے اور من پسند زندگی گزارنے کی خوشی دل کو بہت سکون پہنچا رہی تھی. اس کی ذہنی روح بھٹکنے لگی. پتہ ہے جلال، میں نے نکاح سے پہلے ایک منت مانی تھی. اس کے ہونٹوں پر بہت محسوس کن مسکراہٹ پھیلی تھی. جلال نے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بے حد اشتیاق سے پوچھا، وہ کیا؟ یہ کہ اگر یہ موقع خیر و عافیت سے گزر گیا تو میں اور تم مل کر کھیر کی دیگ پکا کر غریبوں میں بانٹیں گے اور 100 نفل پڑیں گے. وہ بہت معصومیت سے بولی تو جلال ہنس دیا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا. اس میں یوں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ وہ اس کے یوں مذاق اڑانے والے انداز پر برا مان کی. جلال نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا. میں یوں ہی تو پاگل نہیں ہو رہا تھا تمہارے پیچھے. اس کا پرحدت لمس اور بوجھل سا لہجہ علینا کے وجود میں سنسناہٹ بھر دینے کو کافی تھا. سامنے دیکھ کر گاڑی چلاؤ اجلال. اس کا دھیان اپنی طرف سے ہٹانے کے لیے اس نے ٹوکا، مگر اجلال نے انسونی کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا لیا. تھینک گاڈ علینا کہ تم میری ہو. اگر یہ سب مسئلہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو میں پتہ نہیں کیا کر جاتا. اس کی محبت کی شدتوں نے علینا کو مجبور کر دیا. یہ باتیں آپ گھر پہنچ کر بھی کر سکتے ہیں. گھبراہٹ کے زیر اثر اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا. کیا مطلب؟ یعنی گھر پہنچ کر بھی فقط باتیں ہی کرنی ہیں؟ اجلال نے بڑی سہولت سے بازو اس کے شانے پر پھیلایا تو وہ مارے حیا کے سمٹ سی گئی. اجلال پلیز. اس کی سرخ پڑتی رنگت اور ملتجیانہ انداز پر وہ ہنس دیا. اس کے انداز اجلال کو شرارت پر اکسارے تھے. کیا ہے یار، صبح سے ڈرائیونگ کر رہا ہوں، ذرا سا ریلیکس بھی نہیں ہو سکتا؟ اس کے معنی خیز انداز پر علینا کا سر گھٹنوں سے جا لگا. صبح سے اب تک کا سفر تو اس نے بڑی شرافت سے طے کیا تھا. اب جب دل و دماغ خدشات کی گرفت سے آزاد ہوئے تو وہ بھی بے باک ہونا شروع ہو گیا تھا. سو گئی ہو کیا؟ اس نے ہاتھ سے علینا کے رخسار کو چھوا تو وہ بدک اٹھی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فوراً اس کا بازو جھٹک دیا تو اس نے ہنستے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ سنبھال لیا. کمال ہے یار، اتنی سخت سینسر پالیسی تو ہماری فلموں کی بھی نہیں ہوتی. اجلال، شرافت سے گاڑی ڈرائیو کرو. وہ اندر سے سخت برا فروختہ تھی مگر اسے جامے میں رکھنے کے لیے ناراضگی سے بولی، جبکہ اجلال کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی. دیکھو، پہلے ہم فقط کلاس فیلوز تھے اور اب 1 ہفتہ ہو چکا ہے ہمارے نکاح کو. یہ ٹھیک کہ رخصتی آج ہو رہی ہے، مگر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ شرافت کب تک چلے گی؟ وہ بے حد شرارت سے پوچھ رہا تھا. علینا کی رنگت میں سرخیاں کھلنے لگیں. اس سے نظریں ملانا دشوار ہو گیا. یہ نظارہ اس قدر دل فریب تھا کہ جلال نے بے ساختہ اسے بازو کے گھیرے میں لے لیا تھا.
پہاڑوں پر اترتی رات میں پتھریلی سڑک پر دھیمی رفتار میں گاڑی ڈرائیو کرتا، آنکھوں میں بے حد شوخی اور ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ لیے وہ شوخیوں پر آمادہ تھا۔ اس اچانک افتاد پر علینا کی جان پر بن آئی۔ اجلال پلیز، کیا ہو گیا تمہیں؟ محبت محبت محبت، وہ اتنے ڈرامیٹک انداز سے بولا کہ اس کی شوخیوں سے خائف ہونے کے باوجود علینا کو ہنسی آ گئی، اور اس کے ہنسنے پر شاید وہ مزید پھیلتا۔ تبھی سامنے سے آنے والی سیاہ لینڈ کروزر کی طاقتور ہیڈ لائٹس روشن ہو گئی۔ وہ فوراً سنبھل کر بیٹھا اور گاڑی کو سائڈ پر کرتے ہوئے رفتار قدرے بڑھا دی، مگر سیاہ کروزر سائڈ پر سے گزرنے کے بجائے اس کی سیوک کے سامنے ترچھی ہو کر رک گئی۔ اس کے پیچھے ایک سیاہ جیپ تھی۔ شٹ! اجلال نے پھرتی سے اسٹیئرنگ وہیل گھما کر گاڑی کچے میں اتار دی۔ سراسیمگی کے عالم میں بھی علینا نے گاڑی پہچان لی تھی۔ اجلال، وہ ادا! علینا کی جیسے کسی نے قوت گواہی سلب کر لی۔ کروزر میں سے 2 مسلح باڈی گارڈز اترے تھے۔ اجلال لمحے بھر میں تمام صورتحال سمجھ گیا۔ اس نے آر یا پار والے انداز میں اترنے کا قصد کیا تو اس کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی علینا بری طرح چیخنے لگی۔ نیچے مت اترنا اجلال، یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ اجلال نے نظر بھر کر اس کا زرد ہوتا چہرہ دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے بازو پر سے ہٹا دیا۔ کچھ نہیں ہوگا، مجھے دیکھنے تو دو۔ اتنی دیر میں کبیر شاہ اور عمر شاہ حرکت میں آ چکے تھے۔ عمر شاہ نے ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر گریبان سے جکڑ کر اجلال کو باہر گھسیٹ لیا۔ علینا بے اختیار چیخنے لگی۔ کبیر شاہ نے اسے کھینچ کر باہر نکالا تو وہ پوری شدت سے رونے لگی۔ ادا، اسے کچھ مت کو، اسے کچھ نہیں کہنا۔ وہ ہاتھ جوڑے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ علی شاہ اپنی جیپ سے اتر کر لب بھینچے ان کی طرف بڑھا۔ کبیر شاہ نے اس کے بال بہت بے دردی سے جکڑ رکھے تھے، مگر وہ اپنی تکلیف سے بے نیاز اجلال کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ دونوں گارڈز بڑی بے دردی سے اجلال کو مار رہے تھے۔ علی شاہ کو دیکھ کر اس کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی، مگر وہیں دل میں ایک آس سی جاگی تھی۔ بھائی، اجلال کو بچا لو، اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، چاہے مجھے مار ڈالو بھائی، مگر اسے چھوڑ دو۔ بے حیا، بے غیرت! کبیر شاہ کا ہاتھ اس زور سے اس کے منہ پر پڑا کہ وہ الٹ کر پتھروں پر جا گری۔ علی شاہ نے بے ساختہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے سنبھالا تھا۔ اسے جانے کہاں کہاں خراشیں اور چوٹیں آئی تھیں، مگر وہ ان سے بے نیاز اجلال کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ علی شاہ کے قدموں پر رکھ دیے۔ بھائی، اسے بچا لیں، وہ بے قصور ہے، چاہے مجھے مار دینا، مگر اسے چھوڑ دیں۔ وہ بے بسی کے حصار میں گری زور زور سے رو رہی تھی۔ علی شاہ نے دانت پر دانت جمائے، چہرہ موڑ کر دیکھا۔ انہوں نے رائفلوں کے بٹ مار مار کر اجلال کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ لہو سے اس کی وائٹ شرٹ لال ہو رہی تھی۔ بغاوت تو میں نے کی ہے نا بھائی، پھر سزا اسے کیوں دے رہے ہو؟ نمٹ لیں گے تم سے بھی، پہلے ذرا اس موذی کا قصہ پاک کر لینے دو۔ عمر شاہ یکلختی اس کی طرف پلٹ کر غرایا تھا۔ آپ اس کو ہاتھ بھی مت لگائیں۔ وہ نفع و نقصان سے بالاتر ہو کر چلا اٹھی۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ اس کی سرکشی نے عمر شاہ کے غضب کو للکارا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے سبق سکھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس کے تیور بھانپ کر علی شاہ دونوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ ادا پلیز، کچھ جگہ کا ہی دھیان کریں۔ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ علینا کی نظروں نے اجلال کی دگرگوں حالت دیکھی تو وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، اس کی منتیں کر رہی تھی، ان کے پیروں میں گر رہی تھی، مگر وہ دونوں اس پل بالکل وحشی بنے ہوئے تھے۔ مار ڈالو اس بے غیرت انسان کو! عمر شاہ یکا یک دھاڑا تو وہ وحشت زدہ روتی ہوئی دونوں آدمیوں کی گرفت میں جکڑے جھولتے ہوئے اجلال کے سامنے کھڑی ہوگی اور عاجزی سے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں ادا، اسے نہیں، مار ڈالو اس بغیرت کو بھی۔ عزت کا جنازہ تو نکال ہی چکی ہے، اب اس کا بھی نکل جائے تو بہتر ہے۔ کبیر شاہ بھی سپاکی میں بھائی سے پیچھے نہیں تھا۔ نہیں ادا! علی شاہ ان دونوں کے سامنے آ گیا تھا۔ علینا کے دل میں امید کی کرن جاگنے لگی۔ وہ اجلال کی طرف مڑی جو نیم بے ہوش دونوں آدمیوں کے سہارے کھڑا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا اجلال، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے دوپٹے سے اس کے چہرے سے بہتا خون صاف کرتے ہوئے کہا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی علی شاہ کی آواز اسے سن کر گئی۔ اس کا کام گھر جا کے بھی تمام ہو سکتا ہے ادا، اور جہاں تک اس ذلیل انسان کا تعلق ہے تو اسے میں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ اس نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا ہے تو مجھے بھی اس کا جنازہ نکالتے ہوئے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ نہیں! وہ تڑپ کر پلٹی تھی، مگر وہاں محبت کرنے والے کسی بھائی کی شکل دکھائی نہیں دی۔ وہ عمر شاہ سے ریوالور لے رہا تھا۔ آپ اس کو گاڑی میں بٹھائیں۔ اس نے علینا کی طرف ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی۔ اس کی چیخو پکار اور آہو بکا سے بے نیاز دونوں بھائیوں نے اسے گھسیٹتے ہوئے کروزر میں ڈالا تو علی شاہ نے ان دونوں آدمیوں کو بھی جانے کا اشارہ کیا۔
وہ اجلال کو زمین پر ڈالتے چلے گئے۔ بھائی نہیں بھائی ادا، وہ بے قصور ہے۔ وہ بلک رہی تھی، اس کے پیروں میں گر رہی تھی، چیخ چیخ کر اس کے حلق میں خراشیں پڑ گئی تھی، مگر ان کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ علی شاہ نے اپنی جیب میں بیٹھے بینوں کو بلا لیا تھا۔ سیاہ کروزر ریورس ہو رہی تھی، الینا کی چیخیں ویرانے میں گونج رہی تھی، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ علی شاہ نے لب بھینچتے ہوئے دانت پر دانت جما کر ریوالور کا رخ اس کی طرف کیا اور تمام کی تمام گولیاں چلا ڈالیں۔ کروزر میں بھائی کی ظالمانہ گرفت نے بلکتی تڑپتی الینا کی سماعت سے گولیوں کی بھیانک آواز ٹکرائی تو وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ بھائی، علی بھائی، جلال کو مار ڈالا؟ ایک گہری بے یقینی تھی جس نے اس کے دل و دماغ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا اور اس کے بعد اسے پتہ نہیں چلا کہ کب اس کے حلق سے دلخراش چیخیں نکلنے لگیں۔ عمر شاہ نے ڈرائیور کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو گاڑی تیز رفتاری سے چل پڑی۔ وہ چیختے چیختے یخلق حواس کھو گئی تھی، مگر دونوں بھائیوں کے چہروں پر اس قدر سکون اور طمانینت تھی کہ شیطان بھی دیکھتا تو ان کی بربریت پر شرما جاتا۔ دینو، اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال دو، علی شاہ نے ساکت پڑے جلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو اپنے نرم خود چھوٹے سائیں کا حیرت انگیز روپ دیکھتے بت بنے کھڑے دینوں نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ وہ خود جیپ کی طرف بڑھا اور موبائل اٹھا کر نمبر پش کرنے لگا۔ ہیلو، ڈاکٹر جمال فاروقی، اس نے تائید چاہی۔ اگر آپ کو اپنے بیٹے کی لاش وصول کرنی ہے تو ایڈریس نوٹ کر لیں۔ اس نے بے حد صفاقی سے پیغام دیتے ہوئے ایڈریس بتا کر موبائل آف کر دیا اور دینوں کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے سیدھا گھر لانا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کی بگڑتی حالت کے پیش نظر پتہ نہیں کس لہر میں عمر شاہ نے گاڑی کا رخ اسپتال کی طرف کرا دیا۔ اسے فوراً ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز اور پورا عملہ مستعدی سے اسے ٹریٹمنٹ دے رہا تھا۔ عمر شاہ اور کبیر شاہ کا جاہو جلال اور 2 عدد خوفناک شکل والے باڈی گارڈ ان کی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے کافی تھے۔ شدید نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ عمر شاہ کی کال پر علی شاہ بھی آن پہنچا اور اب ڈاکٹر کے سامنے موجود تھا۔ ہم انہیں پوری ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، دعا کیجیے، ڈاکٹر اپنے مخصوص انداز میں تسلی دیتا چلا گیا۔ ہاں، دعا؟ عمر شاہ نے حقارت سے ہنکار ابھرا تھا۔ میں گھر جا رہا ہوں۔ کبیر شاہ اٹھا تو عمر شاہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر صبح تک مریضہ کو ہوش آ گیا تو سمجھیے کہ خوش قسمت ہیں وہ۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد تسلی کے اس انداز نے علی شاہ کے اندر تھکن بھر دی۔ وفادار دینوں پلک جھپکے بغیر اپنے چھوٹے سائیں کے پاس کھڑا تھا۔ یا خدا! علی شاہ نے بے اختیار اوپر نگاہ کی تھی۔ وہ رات اس نے اسپتال کے سرد کوریڈور میں ٹہل کر اور بینچ پر بیٹھ کر گزاری تھی، مگر حویلی سے کوئی پیغام یا کوئی اطلاع نہیں آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ حویلی میں ابھی بی بی جان تک یہ بات نہیں پہنچی ہوگی۔ علی شاہ نے گلاس وال کے پاس اسے مشینوں میں جکڑے دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ جانے کتنی نالیاں اور سوئیاں اس کے وجود میں پیوست تھیں۔ بھائی، میں انجیکشن بالکل نہیں لگواؤں گی، گولیاں چاہے جتنے جی چاہے کھلا دیں مگر انجیکشن نہیں۔ ہوا کے دوش پہ لہراتی ماضی کی کھنک اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی اور جواب میں اپنی مصنوعی خفگی بھری آواز، انجیکشن نہیں لگواؤ گی تو بخار ٹھیک نہیں ہوگا اور تم جتنے دن بیمار ہوگی میں پریشان ہوتا رہوں گا۔ بھائی، آپ کی جان مجھ میں ہے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں بالکل، وہ فوراً بولا تھا۔ تو جب ایک کی جان ہے تو پھر میری جگہ انجیکشن آپ ہی لگوا لیں، وہ منت بھرے معصوم انداز میں کہہ رہی تھی۔ تب علی شاہ نے بے اختیار اس کی پیشانی چوم لی تھی اور اب اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس نے بے اختیار گلاس وال پر ہونٹ رکھ دیے۔ صبح 10 بجے کے قریب اسے ہوش آیا تو وہ اس کے پاس جانے کو بے قرار ہو گیا۔ اسے اجازت دے دی گئی تھی۔ ابھی فی الحال وہ ایمرجنسی روم میں ہی رہیں گی، آپ ان سے چند منٹ کے لیے وہیں مل سکتے ہیں۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ زرد رنگت لیے چھت کو گھور رہی تھی۔ الینا! علی شاہ نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما تو وہ بے حد چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسی ہوگی؟ وہ اس کے ہاتھ کو ہلکے سے ہونٹوں سے چھو کر پوچھ رہا تھا۔ آپ؟ اس کی آنکھوں میں اجنبیت نمایاں تھی۔ الینا، میں علی شاہ، تمہارا علی بھائی، وہ بمشکل مسکرایا تھا۔ علی شاہ؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ تب اس نے غور سے اسے دیکھا۔ تم مجھے جانتی ہو نا؟ کسی خدشے میں گھر کر علی شاہ نے پوچھا تو اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلا دیا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے سناٹوں میں دھکیل دیا ہو۔ وہ اسے لے کر حویلی آیا تو ایک ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ اس بے حیا کو زندہ کیوں لے آئے ہو علی شاہ؟ مار کیوں نہیں ڈالا اسی رذیل کے ساتھ اسے بھی؟
بابا سائیں گرج رہے تھے۔ وہ خوفزدہ اور سہمی ہوئی بی بی جان سے لپٹی ہوئی تھی۔ علی شاہ نے بی بی جان کو اسے اندر لے جانے کا اشارہ کیا تو انہوں نے فوراً اس کے کہے پر عمل کیا۔ مر تو گئی ہے بابا سائیں، ہماری دنیا سے بہت دور ہو گئی ہے، علی شاہ کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ کتابی باتیں کر کے ہمیں متاثر کرنے کی کوشش مت کرو۔ حشمت شاہ بھڑک اٹھے۔ وہ سب کچھ بھول چکی ہے بابا سائیں، اس صدمے نے اس کے حواس چھین لی ہیں، یادداشت کھو چکی ہے وہ۔ اس نے بڑے ضبط سے بتایا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی تھی۔ چند لمحے وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے رہے، پھر ہنکار بھرتے ہوئے صوفے پر پھیل کر بیٹھ گئے۔ چلو اچھا ہی ہوا، پر اسے سزا ضرور ملے گی، وہ اطمینان سے کہہ رہے تھے۔ نہیں بابا سائیں، وہ بہت سزا پا چکی ہے، اس سے زیادہ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ تیزی سے کہہ اٹھا تو ان کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا۔ اتنی بےغیرتی کا مظاہرہ مت کرو علی شاہ۔ بابا سائیں، اس کا ذہن اب بالکل صاف شفاف ہے، اب پھر سے ایسے ہی جیسے دوبارہ پیدا ہوئی ہو۔ وہ اندر اٹھتی ٹیسوں کو دباتا اس کا مقدمہ لڑ رہا تھا۔ پر جو کچھ وہ کر چکی ہے اس کے بعد اس کا زندہ رہنا بہت شرمناک ہے۔ وہ اٹل لہجے میں یوں کہہ رہے تھے جیسے کسی انسان نہیں بلکہ جانور کی بات کر رہے ہوں۔ ویسے بھی ان کی نظروں میں انسان کیڑے مکوڑوں سے بھی حقیر تھے۔ اب ویسا کچھ نہیں ہوگا بابا سائیں، آپ اسے معاف کر دیں۔ اجلال کی موت کے بعد سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ علینا ہمیں ویسی ہی واپس مل چکی ہے، اس کے دل و دماغ پر اس کا نقش تک نہیں ہے۔ پر عزت پر تو دھبا لگ گیا ہے نا، وہ نفرت سے پر لہجے میں بولے تو علی شاہ نے لب بھینچے۔ وہ اپنے باغی خیالات کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اسے بی بی جان سے سارے قصے کا علم ہو گیا تھا کہ علینا نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا تھا، اور اس کے بعد ادھی زرینہ سے ساری حقیقت اگلوانا اس کے لیے ناممکن نہیں رہا تھا۔ ادھی، ایک بار مجھے کہا تو ہوتا، مجھے سارا معاملہ تو بتایا ہوتا۔ جیسے میں نے اسے ادا عمر اور ادا کبیر سے بچا لیا، ویسے ہی اسے اس رسم کی بھینٹ چڑھنے سے بھی بچا سکتا تھا۔ وہ لہو رنگ آنکھیں ان پر جمائے تعصب سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی، رو رو کے ان کی حالت بری ہو رہی تھی۔ جیسے مجھے بچا لیا گیا تھا۔ ان کی بے آواز سسکیاں اور نوحے علی شاہ کا دل چیر گئے۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس سے اٹھ گیا۔ اور پھر علی شاہ کے التجاؤں سے اتنا ضرور ہو گیا کہ علینا کو بخش دیا گیا، مگر یوں کہ دونوں بڑے بھائی اور بھابھیاں اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھیں۔ حشمت شاہ نے بھی شروع میں یہی رویہ رکھا تھا، مگر رفتہ رفتہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب وہ نئے سرے سے ان کی ذہنی نشوونما کر سکتے ہیں اور اسے اپنی پسند کے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے رویے میں قدرے تبدیلی پیدا کر لی۔ حویلی میں فقط بی بی جان اور علی شاہ ہی تھے جو اب بھی اس پر جان چھڑکتے تھے، مگر وہ خود ہر وقت سوچوں میں اتنا الجھی رہتی کہ اسے ایک بار پھر ہلکا سا نروس بریک ڈاؤن کا اٹیک ہو گیا، مگر فوری ٹریٹمنٹ سے اب وہ سنبھلنا شروع ہو گئی تھی۔ حشمت شاہ کو زنان خانے میں آتے دیکھ کر نور بی بی نے دوری سے احتراماً ہاتھ جوڑ دیے تھے اور سر جھکا لیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ وہ مخصوص کرخت لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ نور بی بی کا دل پتے کی مانند کانپنے لگا۔ اب تو ٹھیک ہے سائیں، بس ڈاکٹرنی کہہ رہی تھی کہ کمزوری ہے، ابھی تو سو رہی ہیں چھوٹی بی بی۔ اور کون ہے اس کے پاس؟ انہوں نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ وہ جی، بی بی جان اور زینب بی بی ہیں۔ اب باقاعدہ نور بی بی کی ٹانگیں لرزنا شروع ہو گئیں۔ حشمت شاہ نے ہنکار ابھرا۔ جب بھی اسے ہوش آئے ہمیں اطلاع کر دینا۔ قدرے توقف کے بعد وہ باروب انداز میں کہتے پلٹ گئے تو نور بی بی سر پٹ اندر بھاگی تھی اور باہر نکلتی زینب سے ٹکرا گئی۔ الہی خیر، آنکھیں کہاں بھول آئی ہو نور بی بی؟ اس نے اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے وحشت زدہ سی نور بی بی کو گھورا تھا۔ وہ جی بڑے سائیں، وہ ہکلاتی تو زینب نے گہری سانس لی۔ تو کیا پہلے کبھی تم نے بڑے سائیں کو نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے جی، ہر بار میری یہی حالت ہوتی ہے، وہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ زینب کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ بڑے سائیں کہہ رہے تھے کہ چھوٹی بی بی کے جاگتے ہی مجھے اطلاع کرنا، نور بی بی نے قدرے دھیمے لہجے میں بتایا تو وہ پریشان سی مڑ کر بی بی جان کو دیکھنے لگی۔ کہاں آئے تھے بڑے سائیں؟ بی بی جان کے چہرے سے بھی تفکر جھلک رہا تھا۔ نور بی بی نے فوراً کہا، یہاں جی، زنان خانے میں، ابھی باہر کھڑے تھے۔ اچھا، تم یوں کرو کہ میرے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ، زینب نے اسے ٹرخایا تھا۔ پر بی بی، میں آپ کو ہر بار کہتی ہوں کہ مجھے چائے بنانی نہیں آتی، نور بی بی بیچارگی سے بولی تو زینب کو ہنسی آ گئی۔ واقعی وہ جتنی بار حویلی آ کر نور بی بی سے فرمائش کرتی تھی اسے یہی جواب ملتا تھا۔ تو سیکھ کیوں نہیں لیتی اس سے؟ آخر کو اسے اس حویلی میں رخصت ہو کے آنا ہے، تب بھی تو تجھے ہی بنانی ہے نا۔ بی بی جان نے قدرے چڑھ کر نور بی بی کو گھورا تو زینب چینپ گئی۔ رہنے دے بی بی جان، میں خود بنا لیتی ہوں، پتی تو ہوگی نا۔
گفتگو کا موضوع بدلنے کے لیے اس نے فوراً بات بدل ڈالی۔ وہ تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، علی شاہ ہی لاتا رہتا ہے، ایک چائے اور دوسری پتہ نہیں ویسی ہی کڑوی سی شے ہے۔ تیری طرح وہ بھی چائے کا شوقین ہے اور اپنے یاروں دوستوں کے لیے بھی وہ چائے ہی بنواتا ہے، پر اس کے لیے دینو بناتا ہے۔ بی بی جان نے بہت تفصیل سے بتایا۔ چائے کے علاوہ وہ یقیناً کافی کا ذکر کر رہی تھی۔ زینب قدرے خفیف سی ہوگی، بات پھر اس کی طرف چل نکلی تھی۔ وہ اس سنگ دل اور بے رحم شخص کو آئینہ ضرور دکھانا چاہتی تھی۔ اچھا میں خود ہی بنا لیتی ہوں، آؤ نور بی بی۔ وہ بات ختم کر کے نور بی بی کو ساتھ لیے باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ زینب بی بی اتنی سونی رنگت ہے آپ کی، لسی پیا کریں، کیوں کلیجہ جلاتی ہیں اپنا؟ نور بی بی نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا تو زینب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ نہیں ہوتا نور بی بی، پتہ نہیں آج کل کی لڑکیوں کو اپنی صحت کا خیال کیوں نہیں۔ نور بی بی بڑبڑاتے ہوئے چولہا جلا رہی تھی۔ زینب نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے قدرے انجان بن کر کہا، چلو لڑکے تو ہیں نا صحت بنانے کے لیے۔ میرے منہ میں خاک بی بی، پر میں تو سچ کہوں کہ کسی کو بھی اپنی جان عزیز نہیں ہے۔ نور بی بی فوراً چڑ گئی تھی۔ اب یہ اپنے چھوٹے سائیں کو ہی دیکھ لیں، پورے دن میں 30 کپ چائے پی جاتے ہیں۔ اس کی آنکھیں پھیلا کر بولنے پر زینب کو ہنسی آ گئی۔ تو تم منع نہیں کرتی؟ یہ ٹھیک تھا کہ وہ اس سے حد درجہ متنفر ہو گئی تھی، مگر بات علی شاہ کی ہو رہی تھی، ممکن ہی نہیں تھا کہ زینب دلچسپی نہ لیتی۔ لو بھلا وہ میری کہاں سنتے ہیں، میں نے کہا چھوٹے سائیں لسی پیا کرے تو کہنے لگے لسی پینے سے نیند بڑی آتی ہے، اور آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا اور بندہ سوتے میں ہی فوت ہو جاتا ہے۔ چائے پینے سے نیند بھاگتی ہے اور آدمی کو ہمیشہ جاگتے میں مرنا چاہیے۔ نور بی بی منہ پھولائے کہہ رہی تھی، میں نے تو ڈر کے مارے لسی پینی چھوڑ دی ہے، کیا پتہ کب۔ کمال شے ہو تم بھی نور بی بی۔ زینب ہنستے ہوئے چائے بنانے لگی۔ اچھی طرح رنگ نکال کے اس نے تھوڑا سا دودھ ساس پین میں انڈیل کر خاصی اسٹرانگ سی چائے بنائی تھی۔ اچھا تو نور بی بی تمہارے چھوٹے سائیں اور کیا کہتے ہیں؟ اس نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے بڑے سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ کس بارے میں؟ نور بی بی کے دماغی اسکرو خاصے ڈھیلے تھے، اس لیے وہ بات کی گہرائی میں نہیں جاتی تھی۔ زینب ہنسی، چلو میرے بارے میں ہی بتا دو۔ وہ شرارت سے کہتے ہوئے پلٹی تو چائے کا کپ ہاتھ میں لیے منجمد ہو گئی۔ علی شاہ باورچی خانے کے دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ چھوٹے سائیں آپ کی باتیں میرے ساتھ تھوڑی کرتے ہیں؟ نور بی بی برا مان گئی۔ اس کے دروازے کی طرف پشت تھی، اس لیے وہ علی شاہ کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ زینب تلپٹ ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی یک رخ موڑ کر دوپٹہ سر پر ٹکانے لگی۔ نور بی بی اندر تمہیں بی بی جان بلا رہی ہیں۔ علی شاہ کی آواز اس قدر اچانک تھی کہ نور بی بی اچھل کر رہ گئی۔ سلام چھوٹے سائیں، علی شاہ نے سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ نور بی بی تیزی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ زینب کی تو یہ حالت تھی کہ اپنی جگہ سے ہلنے سے بھی قاصر تھی۔ اگر اور چائے ہے تو مجھے بھی دے دینا، وہ تھکے تھکے انداز میں کہتا باورچی خانے میں ایک سائڈ پر موجود چھوٹی ڈائننگ ٹیبل پر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ پریشان ہوگی، چائے فقط ایک ہی کپ تھی۔ اس نے بہت ہمت کر کے اس کی طرف پیش قدمی کی اور کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کوہنیاں میز پر ٹکائے سر ہاتھوں میں دیے بیٹھا تھا۔ چونک کر سیدھا ہوا، اسے جاتے دیکھ کر فوراً پکار لیا، ادھر آؤ زینب۔ زینب نے رک کر صرف چہرہ موڑا تھا۔ میں بی بی جان کے پاس جا رہی ہوں۔ اس کی گھبراہٹ علی شاہ سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ آرام کرنے لگی ہیں، نور بی بی کو انہوں نے ٹانگیں دبوانے کے لیے بلایا ہے، تم یہاں آؤ، اس نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا۔ زینب بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ یوں ہی مجھے بتا دیں کیا کام ہے؟ اس کی ہچکچاہٹ اور گریز واضح تھے۔ پلیز زینب، میں بہت ٹینس ہو رہا ہوں، باتیں کرنا چاہتا ہوں کسی سے، وہ بہت تھکے ہوئے انداز میں بولا تو زینب کا دل دھک سے رہ گیا، مگر اتنا ضرور ہوا کہ اس کا سنجیدہ اور الجھا ہوا انداز زینب کی گھبراہٹ دور کر گیا۔ وہ آہستگی سے اس کی طرف آئی اور اس کی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھے کھڑی ہو گئی۔ اسے یوں بھاگنے کو تیار کھڑا دیکھ کر علی شاہ جھنجھلا گیا تھا۔ خدا کے لیے زینب بیٹھ جاؤ یا پھر… اس نے دفع ہو جاؤ کہنے سے خود کو بمشکل روکا تھا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے کرسی گھسیٹ کر اس پر ٹک گئی۔ وہ سر ہاتھوں پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ زینب کو علی شاہ کے سلوک کو دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں ابھی بی بی جان سے مل کر آ رہا ہوں۔ علینا کو دیکھا ہے تم نے؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے ایک دم سے بولا تو وہ لہجے بھر کر چپ رہ گئی، پھر آہستگی سے بولی، ڈاکٹر آئی تھی اسے دیکھنے، اب وہ ٹھیک ہے۔ ہاں کیا ٹھیک ہے زینب، کچھ بھی تو نہیں، وہ بہت دکھ سے بولا تو زینب نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زینب کا دل دکھ سے بھرنے لگا۔ کتنے بڑے ایکٹر ہو تم، اس نے سوچا۔
کچھ ٹھیک نہیں ہوگا زینب، وہ اب مجھ سے بھی نہیں بولتی، کسی سے بھی بات نہیں کرتی۔ وہ اس طرح بھی انداز میں انگلیاں بالوں میں پھیرا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ کہنا اچھا نہیں لگے گا، مگر یہ سب آپ لوگوں کا ہی کیا دھرا ہے۔ زینب نے صاف الفاظ میں اسے مورد الزام ٹھہرایا تو وہ لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ لہجے بھر کو زینب کا دل بڑے زور سے کانپا تھا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں میز پر رکھ کے اپنے ہاتھوں پر ٹکا دیں۔ مجھے علینا سے بہت محبت ہے دینو، وہ بہت بے بسی سے کہہ رہا تھا، اور یہ بات زینب تو کیا ہر کوئی جانتا تھا کہ علیشا علینا کو اور علینا اسے کتنا عزیز رکھتی تھی۔ مگر اب جو کچھ علیشا نے کیا تھا، اس نے زینب کو علیشا سے متنفر کر دیا تھا۔ اب تو یہ دعویٰ مت کریں آپ، زینب باوجود کوشش کے اپنے لہجے کی تلخی کو چھپا نہیں پائی تھی۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے اسے دیکھنے لگا۔ اتنی بے اعتباری اچھی نہیں ہوتی زینو۔ چند ثانیوں کے بعد وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا تو زینب کو غصہ آنے لگا۔ میں نے ہمیشہ یہ سوچ کر خوشی محسوس کی تھی کہ آپ اس حویلی اور خاندان کے تمام مردوں سے مختلف ہیں، لیکن آپ نے تو بڑی آسانی سے اس فرق کو مٹا دیا علیشا۔ اس کے لب و لہجے میں کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھر جانے والے مان اور اعتماد کی بے حرمتی کا دکھ تھا۔ علیشا کئی ثانیے خالی اور ذہنی کیفیت میں اسے دیکھے گیا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی رفاقت میں شرمائی گھبرائی رہنے کے بجائے چہرے پر بے اعتباری اور بد اعتمادی کی گہری چھاپ تھی۔ اسے اس کے عمل کی سزا ملی ہے زینو، وہ بہت ضبط سے بولا۔ اس کے وجیح چہرے پر چھائی سرخی گواہ تھی کہ اس کی قوت برداشت قابل رشک ہے۔ آپ لوگ کون ہوتے ہیں کسی جیتے جاگتے انسان کو سزا سنانے والے؟ اور پھر کیا علینا کا اس کی ذاتی زندگی پر کوئی حق نہیں تھا؟ کیا اسے اپنی مرضی اور اپنی پسند کی زندگی گزارنے کی اتنی بڑی سزا دینی چاہیے تھی؟ وہ یک لخت چیخ اٹھی، مگر بہت ضبط کرتے ہوئے بھی اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ سختی سے لب بھینچے چائے کے کپ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ باقی سب مانا کے سنگ دل ہیں، بے حس ہیں، انسانی جانوں کو کیڑے مکوڑوں سے بھی حقیر سمجھتے ہیں، مگر علیشا آپ نے میرے دل، میرے اعتماد اور سب سے بڑھ کر میرے جذبات و احساسات کو سخت ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس کا لہجہ دکھی تھا، وہ بے آواز رو رہی تھی، اور اس کی پلکوں پر ہلکی سی نمی دیکھ کر بے قرار ہو جانے والا علیشا اس لمحے کسی بت کی مانند ساکت بیٹھا تھا، جیسے عقل و خرد سے عاری ہو گیا ہو۔ آپ تو کہتے تھے کہ علینا میں آپ کی جان ہے، بہن پر زندگی لٹاتے لٹاتے اس کی جان ہی نکال لی آپ نے۔ کتنی بڑی بے ایمانی کی آپ نے علیشا، اور اس کی یہ حالت اس حادثے کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کو برادران یوسف کے روپ میں دیکھ کر ہوئی ہوگی۔ اسی صدمے سے اس نے اسے جیتے جی مار ڈالا ہے۔ اپنی پیاری سی ماموزات اور بہترین سہیلی کا دکھ اس کا کلیجہ شک کیے دے رہا تھا۔ ضبط جذبات سے علیشا کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ زینو، تم یہاں سے چلی جاؤ، اس نے بہت سرد لہجے میں اسے حکم سنایا تھا۔ یہ آئینہ ہے علیشا، اور آئینہ دیکھنا ہر ایک کی مجبوری ہوتا ہے، ورنہ آدمی اپنے اصلی خد و خال بھولنے لگتا ہے۔ وہ بے حد تلخی سے کہتی اسے کوئی اور ہی زینب لگی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جو میری تقدیر میں لکھ دیا گیا اس سے فرار ممکن تو نہیں، مگر ہو سکتا ہے علیشا کہ جب زینب آپ کی رفاقت میں آئے تو محض ایک زندہ لاش ہو اور کچھ نہیں۔ وہ بھیگے لہجے میں کہتی بگولے کی مانند اس کے پاس سے گزرتی باہر نکل گئی۔ علیشا کتنی ہی دیر بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن رہا۔ زینب کے الفاظ، اس کا لب و لہجہ، اس کی ذہنی پراگندگی کا واضح ثبوت تھا۔ جو کچھ وہ اسے اشاروں میں سمجھا کے گئی تھی وہ دل برداشتہ کر دینے والا سچ تھا۔ وہ صاف جتا گئی تھی کہ اب اس کی نظروں میں علیشا کا وہ مقام نہیں رہا جو ماضی میں تھا۔ یہ وہی زینب تھی جو علیشا کی ایک نظر پر سمٹ جاتی تھی، اور اب یوں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے ٹکرا گئی تھی، جس سے علیشا جیسے نرم و خو اور محبت کرنے والے شخص نے عشق کیا تھا، اور وہ اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا کہ زینب جیسی پڑھی لکھی لڑکی اس کی ہمسفر بننے والی تھی، ورنہ اپنے خاندان کی رسومات سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ گزرتے وقت نے ان کے درمیان محبت کے ساتھ ساتھ ذہنی مطابقت اور اعتماد کو بھی بڑھاوا دیا تھا، مگر اب وہ ششدر بیٹھا تھا، بساط الٹ گئی تھی۔ وہ جاگی تو وہی اجنبی فضا اور نامانوس سے درد و بام اسے پریشان کرتے رہے۔ کتنی ہی دیر وہ کھوئے ہوئے انداز میں اونچی چھت پر نظریں جمائے رہی تھی۔ نور بی بی نے اسے جاگتے دیکھ کر آہستہ سے بی بی جان کا بازو ہلایا تو وہ ہڑبڑا اٹھی۔ نور بی بی نے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ بے قراری سے اٹھ کر اس کے بستر کی طرف بڑھی۔ میں صدقے، میری سونی دھی جاگ گئی ہے۔ انہوں نے لپک کر اس کا سر باہوں کے حلقے میں لے کر سینے سے لگایا تھا۔ میں
اس نے کچھ کہنا چاہا مگر خشک ہوتے حلق اور پپڑی زدہ ہونٹوں نے قوت گویائی سلب کر لی۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ گئی۔ نور بی بی جلدی سے گرم پانی کا برتن لاؤ، چھوٹی بی بی کا منہ دھلواؤ۔ انہوں نے فوراً پلٹ کر نور بی بی سے کہا تو وہ باہر نکل گئی۔ وہ بڑی محبت سے اس کے ریشمی سیاہ بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ ڈاکٹرنی کہہ رہی تھی کہ اب میری دھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، بس ذرا یہ کمزوری دور ہو جائے۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے خاموشی سے سن رہی تھی۔ نور بی بی نے اسے کسی کانچ کی گڑیا کی طرح سنبھال کر بٹھاتے ہوئے ہاتھ منہ دھلوائے تھے۔ ذرا ہی دیر میں وہ یوں نڈھال ہوگی جیسے بدن میں جان ہی نہ رہی ہو۔ بدن یوں دکھنے لگا جیسے کسی نے شکنجے میں کس دیا ہو۔ اس کی سفید پڑتی رنگت، اس کی تکلیف کی گواہ تھی۔ بی بی جان کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ انہوں نے ہمیشہ اسے پھولوں کی طرح رکھا تھا، مگر اب وہ قطعی بے بس ہو گئی تھی، پہلے حویلی کے سنگ دل مکینوں کے آگے اور اب تقدیر کے سامنے۔ نور بی بی، ذرا میری الماری میں سے ویسلین کی شیشی اٹھا کر لانا، میں اپنی دھی کے ہونٹوں پر لگاؤں۔ اتنے خوبصورت ہونٹوں پر کیسے پپڑیاں جم گئی ہیں۔ انہوں نے آنکھوں کے پانی کو دوپٹے سے رگڑتے ہوئے کہا تو نور بی بی لپک کر ویسلین کی شیشی لے آئی۔ انہوں نے انگلی کے ساتھ ویسلین اس کے ہونٹوں پر لگائی۔ وہ یوں ہی آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ کچھ کھائے گی میری دھی؟ انہوں نے بھرائے ہوئے لہجے پر قابو پا کر بہت محبت سے پوچھا تو وہ آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہی بے تاثر نگاہیں اور اجنبی انداز جو بی بی جان کو مارے ڈالتا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا تو بی بی جان کے چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ جگمگا اٹھی۔ تھوڑی دیر کے بعد نور بی بی ٹرے سجائے ان کے سامنے موجود تھی۔ بی بی جان نے تکیے اونچے کر کے اسے خود سہارا دے کر بٹھایا اور بہت محبت سے نوالا توڑ کر سالن کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا تو اس نے جھجکتے ہوئے منہ کھول دیا۔ بامشکل اس نے کچھ نوالا چبایا اور کچھ ویسے ہی نکل گئی۔ انہوں نے اگلا نوالا اس کی طرف بڑھایا تو وہ ان کا ہاتھ پرے کرنے لگی۔ مجھ سے نہیں کھایا جاتا، میرے دانت دکھتے ہیں۔ اس کی تکلیف اس کے بھرائے ہوئے لہجے سے ظاہر تھی۔ انہوں نے نوالا واپس رکھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں، اتنے دن جوس اور دودھ پھلوں پر گزارا کرنے کے بعد ایک دم سے پھلکے پر آ گئی۔ ابھی تو ذرا ٹائم لگے گا نا۔ انہوں نے فوراً اس کی دل گرفتگی دور کرنے کے لیے قدرے ہنس کر کہا اور ساتھ ہی نور بی بی کو جوس لینے کے لیے بھگایا۔ مجھے بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، جسم پھوڑے کی طرح دکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ رہے تھے۔ وہ تڑپ اٹھی مگر اسے بڑے حوصلے سے دلاسا سا دیا۔ ٹھیک ہو جائے گا سب، اتنے دنوں سے بستر پر پڑی ہو اس لیے ہڈیاں دکھتی ہیں۔ اب میں نور بی بی سے کہوں گی روزانہ تمہیں تھوڑی چہل قدمی کرایا کرے تاکہ ذرا ہاتھ پیر کھلیں۔ نور بی بی نے جوس کا پیکٹ لا کر بی بی جان کو تھما دیا۔ بی بی جان، بڑے سائیں کو اطلاع کر دوں بی بی جان کے جاگنے کی؟ نور بی بی قدرے ہچکچاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بی بی جان نے گہری سانس لی اور مدھم آواز میں بولی، جا بتا دے جا کر۔ کون آ رہا ہے؟ علینا کے چہرے سے خوف جھلکنے لگا۔ حشمت شاہ سے پہلی ملاقات نے ہی اس کے دل و دماغ میں خوف بھر دیا تھا۔ وہ جو باتیں کرتے وہ علینا کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر ان کے چہرے اور لہجے کی سرد موری اور آنکھوں سے جھلکتی صفاکی اس کے وجود میں پھریری دوڑا جاتی تھی۔ تمہارے بابا سائیں آ رہے ہیں، انہوں نے کہا تو اس نے چند لمحے چھت کو دیکھتے رہنے کے بعد آنکھیں موند لیں۔ مجھے سب کچھ کب یاد آئے گا بی بی جان؟ کب تک میں یوں خلاؤں میں بھٹکتی رہوں گی؟ وہ روندے ہوئے لہجے میں کہتی ان کو تڑپا گئی۔ بی بی جان کے لیے یہ بھی غنیمت تھی کہ وہ ان کے کہنے پر انہیں بی بی جان کہنے لگی تھی، ورنہ تو وہ ہر ایک کو اجنبی اور سپاٹ نظروں سے دیکھے جاتی۔ حتیٰ کہ علی شاہ کو سامنے پا کر بھی وہ اجنبیوں کی طرح اس کی باتیں سنتی رہی اور وہ بامشکل خود پر قابو پاتا اٹھ کر چلا گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا لینا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ بڑا متسبب الاسباب ہے۔ وہ بہت دلگیر انداز میں اسے حوصلہ دے رہی تھی، تبھی کھنکارنے کی آواز آئی تو وہ اس کے سر پر دوپٹہ اوڑھتی خود بھی سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ کیسی طبیعت ہے اب اس کی؟ وہ اپنی سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکائے سرد موری سے پوچھ رہے تھے۔ جی اب ٹھیک ہوں، وہ بامشکل ہمت مجتمع کر پائی۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی پچھلی زندگی کو یاد کرنے کی۔ اب نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرو۔ بس خود کو یہ باور کروا لو کہ اس حویلی میں تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی رہتے ہیں۔ خواہ ماضی کے جھنجٹ میں پڑنے کی خواری اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اکھڑو بیزار انداز میں کہہ رہے تھے اور علینا کا حلق خشک ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں، ہمارے حکم کے مطابق چلتی رہو، یہ حویلی بس ہمارے حکم کے مطابق چلتی رہو، یہ حویلی اور اس کے قوانین اچھی طرح رٹ لو، اور اس کی اونچی دیواروں کے پار کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ ہو سکتا ہے اس بار علی شاہ کی منت بھی کسی کام نہ آئے۔
ان کا لہجہ بہت سرسراتا ہوا تھا، آنکھوں کی سرخی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹ کر دروازے سے نکل گئی۔ بی بی جان نے سینے میں دلی سانس خارج کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو دل محسوس کر رہ گئی۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی اور آنکھوں کے گوشے بھیگ رہے تھے۔ انہوں نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے جوس کا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لے میری دھی، پی لے۔ بی بی جان، یہ مجھ سے خفا کیوں ہے؟ اس کی آواز سے خوف مترقع تھا۔ نہیں میری جان، وہم ہے تمہارا، تمہارے بابا سائیں تو تم سے بہت محبت کرتے ہیں، بس ذرا طبیعت کے کھردرے ہیں۔ بی بی جان نے دل میں اٹھتی ٹیسیں دباتے ہوئے اس کا خوف دور کرنا چاہا، لیکن اس کا وجدان کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں جب بھی وہ آتے ہیں میرا دل پتے کی طرح لرزنے لگتا ہے۔ اس کے بے بس لہجے میں نمکینی گھلی ہوئی تھی۔ نہ میری تھی، تیرے بابا سائیں ہیں وہ، نہ ڈرا کر۔ انہوں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے اسے چمکارا اور سٹرا اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ تبھی زینب اندر داخل ہوئی تھی۔ شکر ہے خدا کا تمہاری نیند ختم ہوئی، میں تو اکیلے بیٹھ بیٹھ کے بور ہو گئی تھی۔ علینا پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ وہ بہت پیار سے کہتی آگے بڑھی اور اس کا رخسار چوم لیا۔ علینا کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے اس پیار کرنے والی لڑکی سے بہت اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ زینب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اب بستر کی جان چھوڑ بھی دو علینا، باغوں کے مالٹے تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں، وہ قدرے شریر انداز میں بولی تو علینا نے تحیر سے اسے دیکھا۔ مالٹے؟ بالکل، ہمارے باغ کے مالٹے، جن پر ہم ہر سیزن میں اپنی سہیلیوں سمیت دھاوا بول دیتی ہیں۔ زینب نے اس کی الجھن دور کرنے کی کوشش کی تو وہ سر ہلا کر جوس پینے لگی۔ بی بی جان کی آنکھوں میں طمانینت اتر آئی۔ بی بی جان، اب میں واپس چلی جاؤں؟ زینب اس سے پوچھنے لگی تو انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم تو 3-4 دن رہنے کے ارادے سے آئی تھی، ابھی تو ایک رات ہی گزری ہے۔ بس بی بی جان، وہ گڑبڑا گئی تو بی بی جان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ انہیں یاد آ گیا کہ علیشا گزشتہ 3 روز سے لاہور گیا ہوا تھا اور ابھی مزید اس کا 3-4 روز کام کے سلسلے میں وہاں رکنے کا ارادہ تھا۔ یہی سن کر زینب نے اتنے دن حویلی میں رکنے کا پروگرام بنا لیا، مگر آج اچانک 3 روز پہلے ہی علیشا کے واپس آ جانے سے اس کا پروگرام ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ میں تو چاہ رہی تھی کہ تم رہو ابھی، بی بی جان نے واقعی اپنے دل کی بات کہی تو وہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کل پرسوں تک میں ماں کے ساتھ پھر آ جاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، پر جائے گی کیسے؟ بی بی جان رضامند ہو گئی، پھر خیال آنے پر پوچھا۔ ڈرائیور تو آ گیا ہوگا شہر سے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ نہ، بی بی جان نے نفی میں سر ہلایا۔ شام پڑی ہے، میں تمہیں ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیجوں گی۔ نور بی بی کو ساتھ لے جاؤں گی بی بی جان، وہ ٹھٹکی۔ کوئی ضرورت نہیں، بی بی جان کا انداز قطعی تھا۔ میں علی شاہ سے کہتی ہوں، تب ساتھ بے شک نور بی بی کو بھی لے جانا۔ انہوں نے تردید کے لیے زینب کا منہ کھلتے دیکھ کر ساتھ ہی کہہ دیا۔ وہ بے بسی سے علینا کو دیکھ کر رہ گئی، جو گمسم سی سٹرا ہونٹوں میں دبائے بیٹھی تھی۔ حشمت شاہ ماتھے پر تیوریاں لیے سامنے سنگل صوفے پر سر جھکائے بیٹھے علی شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ شکر کرو کہ میں نے اس کی جان بخش دی ہے، صرف تمہارے کہنے پر۔ ان کا لہجہ دھیما مگر گراہٹ آمیز تھا۔ علی شاہ نے بہت ضبط سے انہیں دیکھا۔ وہ میری بہن ہے بابا سائیں، اس کا انداز بہت سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ عمر شاہ اور کبیر شاہ کی بھی بہن ہے وہ، مگر ان دونوں کا خون تمہاری طرح ٹھنڈا نہیں ہے۔ حشمت شاہ کا طنز اسے تلوار کے گھاؤ کی مانند لگا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ وہ اپنے کیے کی سزا بھگت چکی ہے بابا سائیں، اگر آپ نے اسے مارا نہیں تو زندہ بھی نہیں چھوڑا۔ وہ زندگی میں ہم سے دور چلی گئی ہے۔ اس کے وجیح چہرے اور بھوری آنکھوں سے دکھ مترشح تھا، ایک بے بسی آمیز تھکن سی تھی۔ یہ ان کرموں کا پھل ہے جو اس نے کیے تھے۔ ہماری لغت میں حویلی کی عورتوں کی غلطیوں پر معافی کا لفظ موجود نہیں ہے۔ یہ تو تم تھے جو اس کی ڈھال بن کے علی شاہ، ورنہ میں خود اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیتا۔ ان کی آنکھیں خون ہو رہی تھیں اور آواز سے صفاقی جھلکنے لگی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے بابا سائیں، یکلختی وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ آپ کا خون ہے، اس حویلی کی عزت، اور آپ کی اپنی بیٹی ہے۔ مت کہو اسے میری بیٹی۔ وہ طیش کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے تو علی شاہ نے بھی ان کی تقلید کی۔ اگر وہ اس حویلی کی عزت ہوتی تو پھر اس کی عزت و آبرو کا خیال بھی رکھتی، وہ حقارت سے کہہ رہے تھے۔ اور تم؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری غیرت مر گئی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم خود اس کے حلق میں گولیاں اتار دیتے۔ بابا سائیں، وہ دانت پہ دانت جما گیا۔ ہاں؟ وہ پرتنفر آواز میں اسے دیکھنے لگے۔ یہی نقصان ہوتا ہے تعلیم کا، مرد کو مرد نہیں رہنے دیتی، عورت سے زیادہ بزدل بنا دیتی ہے۔ ان کا حقارت سے بھرا انداز علی شاہ کا خون تپا رہا تھا، مگر وہ سر جھکائے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ وہ گرج رہے تھے،
غلطی ہوگی جو تمہیں ہاسٹل میں ڈال دیا، نہ تو تم اپنے کام کے رہے ہو نہ ہی ہمارے۔ ہم نے سوچا تھا کہ پڑھ لکھ کے سیاست میں آؤ گے تو ہماری جڑیں مضبوط ہو جائیں گی، علاقے پر پورا کنٹرول ہوگا ہمارا، پر تم نے بڑا مایوس کیا ہے ہمیں علی شاہ۔ الٹا تم ان ٹکے ٹکے کے مزاروں کی شکایتیں سنتے پھرتے ہو جو روز صبح سویرے ہمارے پیر چھونے کے لیے آتے ہیں۔ بابا سائیں، ان باتوں سے مردانگی ختم نہیں ہو جاتی۔ تعلیم یہی سکھاتی ہے کہ امیر غریب میں کوئی فرق نہیں، مظاہرے بھی ہماری طرح انسان ہیں اور ہمیں۔ وہ ضبط سے سرخ چہرہ لیے سلگتے لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر وہ تلخی سے اس کی بات کاٹ گئے۔ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یہ، علی شاہ، مت دیا کرو انہیں اپنی برابری۔ یہ تو ہمارا زمین پر گرا ہوا کھانے والے لوگ ہیں، ہماری تو پشتوں نے ہمیشہ سے ان پر حکمرانی کی ہے۔ ان کے انداز سے غرور جھلک رہا تھا، پھر وہ سرد لہجے میں بولے، اور یہ آخری بار تھی علی شاہ، اب اگر کبھی میں نے تمہیں یوں جھکتے دیکھا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے سب سے لاڈلے بیٹے ہو۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے قالین پر نظریں جمائے خاموش کھڑا تھا۔ انہوں نے ہنکار بھرا، اب تم جاؤ اور اپنے دماغ میں ذرا فرعونیت پیدا کرو، انگریزوں کی تعلیم حاصل کی ہے تو انداز بھی انہیں کی حکمرانی والے اپناؤ۔ وہ دہکتا سلگتا دماغ لیے کمرے سے باہر نکل آیا تو راہداری کے سرے پر نور بی بی نے پکار لیا۔ اس نے لرزے بھر کو گہری سانس دے کر خود کو نارمل کیا اور اس کی طرف پلٹا۔ کیا بات ہے؟ وہ بی بی جان ہے نا، آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ لہجے بھر کچھ سوچنے کے بعد زنان خانے کی طرف بڑھ گیا، حالانکہ اس وقت وہ اپنے اندر کے الاؤ کو سرد کرنے کے لیے صرف تنہائی کا طلبکار تھا، مگر بی بی جان کا حکم مقدم تھا۔ جی بی بی جان۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو زینب نے چادر سے آدھا چہرہ ڈھانپ لیا۔ کیا کر رہے تھے پتر؟ بی بی جان نے پیار سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں بی بی جان، بس یوں ہی۔ وہ گردن موڑ کر الینا کو دیکھنے لگا جو چھت کی کڑیوں کو گھور رہی تھی۔ یہ کب جاگی؟ کچھ کھایا اس نے؟ زینب نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا تھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ بس جوس پیا ہے، کچھ کھایا تو جاتا ہی نہیں ابھی، اتنے دن منہ بند کیے رہی ہے تو اب دانتوں میں درد ہوتا ہے کچھ کھانے سے۔ بی بی جان اسے تفصیل بتا رہی تھیں۔ ایک دم سے سخت چیزیں نہ دیں کھانے کو، دودھ اور جوس کے ساتھ دلیا اور کھچڑی کھلائیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ کھانے لگے گی سب کچھ۔ وہ انہیں سمجھا رہا تھا۔ بی بی جان نے سر ہلایا، پھر بولی، اب یوں کرو کہ زینب کو گھر چھوڑ آؤ، یہ ضد لگائے بیٹھی ہے۔ ان کی بات سن کر اس نے لب بھینچے، اس کی پیشانی پرشکن ہو گئی۔ ڈرائیور میرے ساتھ ہی شہر سے آ گیا تھا، گاڑی باہر ہی کھڑی ہے۔ اس نے ڈھکے چھپے انکار پر زینب کے اندر گرمی کی لہر اٹھی تھی۔ میں نے کہا تھا نا بی بی جان، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی ہوں، اس نے دبے دبے مگر تیکھے انداز میں بی بی جان سے کہتے ہوئے حقیقتاً اسے سنایا تاکہ وہ یہ جان لے کہ اگر وہ اسے لے جانے کو راضی نہیں تو اس کو بھی ایسا کوئی شوق نہیں تھا اس کے ساتھ جانے کا۔ پاگل تو نہیں ہو علی شاہ؟ بھلا میں اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیجتی ہوں، وہ بھی اتنی شام کو؟ خود چھوڑ کے آؤ تم اسے۔ بی بی جان کا انداز خفگی بھرا تھا۔ اگر اس کا ذہن اس قدر پراگندہ نہ ہو رہا ہوتا تو وہ سفر کو ایک حسین موقع گردانتا، مگر اب تو دنیا کی ہر رنگینی سے دل اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گہری سانس دے کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی اور ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ اوکے بی بی جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ جیتا رہے میرا بچہ، اللہ لمبی حیاتی کرے۔ اس کی فرما برداری نے ہمیشہ کی طرح ان کا دل جیت لیا۔ اپنے نرم خود طور اعتبار کی وجہ سے ہی وہ ان کا لاڈلا رہا تھا۔ اس کے برعکس عمر شاہ اور سب سے بڑا کبیر شاہ عادتاً اور مزاجاً حشمت شاہ کی تصویر تھے، وہی روب و داب اور وہی گرم مزاجی۔ چلو نور بی بی تم بھی ساتھ جاؤ، بی بی جان نے معتب کھڑی نور بی بی کو کہا تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ کیا باڈی گارڈ کے طور پر جائے گی؟ جو بھی سمجھ لو۔ بی بی جان ہنس دی۔ میں جیپ نکالتا ہوں جا کر۔ وہ چٹتی نگاہ تنے ہوئے تاثرات لیے بیٹھی زینب پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ زینب خاموش لیٹی الینا پر جھکی۔ اب میں چلتی ہوں، ایک دو روز میں پھر چکر لگاؤں گی، تب ہم باغ بھی جائیں گے، اس نے دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی تو الینا نے بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ بی بی جان سے مل کر نور بی بی کے ہمراہ باہر آئی تو وہ جیپ میں موجود تھا۔ وہ نور بی بی کے ساتھ پچھلے حصے کی طرف بڑھی تو علی شاہ تلملا اٹھا۔ تم آ کے بیٹھو۔ بلا سائیں۔ نور بی بی باچیں پھیلا کر فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھی تو وہ تیزی سے بولا، تمہیں نہیں کہہ رہا نور بی بی، تم پیچھے ہی تشریف رکھو۔ پھر زینب کو گھورتے ہوئے بولا، تمہیں چھوڑنے جا رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈرائیور کے عہدے پر آ گیا ہوں۔ وہ کچھ کہے بغیر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی، البتہ دروازہ خوب تسلی سے بند کیا۔ اس کی پہلے کی گئی گفتگو اور اب اس کے انداز علی شاہ کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ کرنے کو کافی تھے۔ جواباً وہ بھی اتنی تسلی سے دروازہ بند کر کے بیٹھا تو یکے بعد دیگرے ان دو تسلیوں پر پیچھے بیٹھی نور بی بی نے
حواس باختہ ہو کر مضبوطی سے سیٹ کو پکڑ لیا تھا۔ پتھریلے اور غیر ہموار راستے پر تیز رفتاری سے جیپ کو گویا اڑاتے ہوئے وہ لب بھینچے ونڈ سکرین کے پار نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ اونچے نیچے غیر ہموار راستے اور حد سے زیادہ تیز رفتاری کی وجہ سے زینب مشکل میں پڑی ہوئی تھی۔ اگر سر سے سرکتی چادر کو سنبھالتی تو غیر متوازن ہو کر جیپ کی اچھل کود کا حصہ بننے لگتی، اور اگر سیٹ کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھتی تو چادر سر سے ڈھلکنے لگتی۔ اس سارے سنبھلا سنبھالی سے وہ کافی ہراساں ہو رہی تھی۔ تنگ آ کر وہ چیخی، آپ جیپ کو مناسب رفتار سے نہیں اڑا سکتے؟ علیشا نے بے حد چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ مسلسل جھٹکوں سے اس کی چادر سر سے ڈھلک گئی تھی اور تیز ہوا نے سنہری بال بکھیر دیے تھے۔ اس کی ابتر حالت دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکراہٹ دباتا سامنے دیکھنے لگا۔ اس نے جیپ کی رفتار قدرے نارمل کر دی تو وہ فوراً چادر سے بال ڈھکنے لگی۔ یوں لگتا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس آپ کو فلائنگ کلب والوں نے دیا ہے۔ اس کے طنزیہ لہجے پر وہ بے ساختہ ہنس دیا، پھر شرارت سے پوچھنے لگا، کیا خیال ہے پھر میں کافی نیچے جیپ نہیں اڑا رہا؟ اس کی شوخی پر وہ طنزیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ کافی نیچے بھی جیسے اڑا رہے ہیں، وہ اوپر پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے تیکھے انداز پر وہ ہلکا سا قہقہ لگا بیٹھا۔ تمہاری اسی برجستگی اور ذہانت نے تو مجھے اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اس کا بشاشت آمیز توصیفی انداز زینب کی دھڑکنیں تھما دینے کو کافی تھا، مگر وہ فوراً چہرہ موڑ کر بے تنائی اور بے پرواہی کے مظاہرے کے طور پر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جیسے اپنی غیر دلچسپی ظاہر کی ہو۔ اس کے موڈ کے برعکس علیشا کا چہرہ مسکراہٹ سے جگمگا رہا تھا۔ وہ زینب کی بے اعتباری اور غیر متوقع رویے سے سخت دل برداشتہ ہوا تھا، مگر اب جب کہ وہ ساتھ محو سفر تھی، پاس تھی، تو احساسات میں بھی وہی مخصوص نرمی اترنے لگی تھی جو ہمیشہ اسے سامنے پا کر علیشا کے لب و لہجے کو ملائمت اور اس کی نظر کو خمار بخش جاتی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ اسے زینب کے دل و دماغ میں پنپنے والے وہم اور شکووں کا بھی علم تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ خود ہی افسردگی سے بول اٹھا، مجھے تمہاری بے اعتباری نے بہت ہرٹ کیا ہے زینو۔ زینب کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس موضوع کو لے کر بات کرنا شروع کر دے گا۔ اس نے سنہری آنکھوں میں حیرت لی علیشا کو دیکھا تھا۔ میں نے؟ وہ طنز سے بھرپور تلخ لہجے میں بولی، ہرٹ تو مجھے آپ نے کیا ہے، اپنا اصلی چہرہ دکھا کر۔ اس کے جملے پر علیشا کو بہت ضبط و تحمل سے کام لینا پڑا۔ ویسے بھی زینب ان کے خاندان کی واحد لڑکی تھی جو سب مردوں کے سامنے تو نہیں مگر علیشا کے آگے ضرور زبان درازی کر لیا کرتی تھی، اور یہ بھی سچ تھا کہ اتنا حوصلہ اسے علیشا کی نرم خوئی اور دوستانہ انداز نے بخشا تھا۔ اس میں اتنی جرأت ضرور تھی کہ وہ جب جی چاہے علیشا کو احتساب کے لیے کٹہرے میں کھینچ لیتی۔ مگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی بددیانتی نہیں کی زینو، میں آج بھی اتنا ہی فیئر ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کے پرسکون انداز پر زینب نے اسے حیرت اور تعصب سے دیکھا۔ آپ یا تو بہت نادان ہیں یا پھر مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، وہ سلجھ کر بولی۔ میں جس علیشا کو جانتی تھی وہ آج والا علیشا نہیں تھا۔ بددیانتی تو آپ نے کی ہے میرے ساتھ، اس علیشا کو مار کے۔ اس کا لہجہ بھرانے لگا تھا مگر وہ رکی نہیں، بہت دکھ سے کہتی رہی، اس سے زیادہ انفیئر کیا ہوں گے آپ میرے ساتھ کہ جو علیشا آپ کے پاس میری امانت تھا، اسے آپ نے ویسے ہی میرے حوالے کرنے کے بجائے مار ڈالا، دفنا ڈالا۔ وہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ علیشا نے اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی سختی سے جکڑ رکھا تھا کہ اس کے ہاتھوں کی سرخ رنگت سفیدی میں بدلنے لگی اور سبز رگیں ابھر کر نمایاں ہو گئیں۔ اسے ذہنی انتشار پر قابو پانے میں کچھ دیر لگی تھی، پھر وہ بہت تحمل سے بولا، یہ سب مجبوری تھی میری، میں جو کچھ کر سکتا تھا لینا کے لیے وہ میں نے کیا ہے۔ اس کی خاطر میں ادا عمر اور ادا کبیر کے آگے آ گیا، اس کی خاطر میں نے بابا سائیں کی روایات سے ٹکر لی، کیا اب بھی میں معتبر نہیں ہوں؟ ہاں، اس نے تلخی سے سر جھٹکا اور چادر سے آنکھیں رگڑنے لگی۔ اس سے اچھا تھا کہ آپ اسے بھی مر جانے دیتے، یوں زندہ رہنے سے تو اس کا اپنے شوہر کے ساتھ مر جانا ہی بہتر تھا۔ جیسے اس زندگی کی قید سے آپ نے نجات دلائی تھی، ویسے ہی اپنی بہن کے جسم میں بھی گولیاں اتار دیتے تاکہ کل کو وہ ہوش میں لوٹنے پر آپ کا گریبان نہ پکڑ سکے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں حویلی کی بعض غلط روایات کا مخالف ہوں، مگر اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ علینا کے اس طرح نکاح کر لینے پر اسے شاباش دیتا۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتی تھی، مجھ سے ایک بار بات کر کے تو دیکھتی، میں اس کی خاطر جان بھی دے سکتا تھا۔ بابا سائیں کے فیصلے سے ٹکرانا تو معمولی بات تھی، مگر پھر بھی میں نے اس کا بہت ساتھ دیا ہے۔ وہ پیشانی پر ہلکے ہلکے بل لیے بولا تو اب کی بار اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی تھی۔ زینب کا جی چاہا کہ اس کا منہ نوچ لے، اس کو تمام محبت تحلیل ہوتی محسوس ہونے لگی تھی۔
اسے آپ ساتھ دینا کہتے ہیں؟ اس کی زندگی بھر کی خوشی چھین کر اسے لاش کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا آپ نے، اور اس بات پر آپ اتنا فخر کر رہے ہیں۔ وہ دکھ کے گہرے سمندر میں غرق تھی۔ میں نے اس کے حق میں کچھ بھی برا نہیں کیا۔ میں نے علینا کے ساتھ جو بھی کیا اس پر مجھے کوئی پشیمانی، کوئی پچھتاوا نہیں۔ مجھے دکھ ہے تو فقط اس بات کا کہ وہ یوں اجنبیوں کی طرح زندگی گزاری ہے، مجھے پہچانتی نہیں ہے۔ علی شاہ کا پرسکون انداز زینب کو پاگل کر دینے کو کافی تھا۔ کیسا شخص تھا وہ جو اتنے سفاکانہ عمل کے بعد بھی اس قدر مطمئن اور پرسکون تھا؟ خود کو حق پہ سمجھ رہا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ مجھے یہ علی شاہ نہیں چاہیے، خون کی ہولی کھیلنے والا، کسی کے ہونٹوں کی ہنسی چھین لینے والا، کسی کی زندگی کی بہاروں کو خزاؤں میں تبدیل کر دینے والا۔ کس قدر صفاکی اتر آئی ہوگی اس لمحے اس کی آنکھوں میں۔ یا خدا، کیا میں اب کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھ پاؤں گی؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی دکھوں کے حصار میں گھری تھی۔ اسے بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ دل کا درد آنکھوں کے ذریعے بہہ رہا تھا۔ علی شاہ نے بلند سیاہ گیٹ کے آگے جیپ روکی تو وہ بے تحاشا چونک اٹھی، پھر سنبھل کر دروازہ کھول کر نیچے اترنے لگی تو بے اختیار علی شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں کھلتی سرخیوں نے علی شاہ کو متاثر کر دیا۔ جا رہی ہو؟ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ یوں پوچھا جیسے ان کے درمیان ناراضگی کا کوئی لمحہ آیا ہی نہ ہو۔ جا تو رہی ہوں علی شاہ، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اب واپس آپ کی طرف آنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میں ہمیشہ سے پھولوں پر چلنے کی عادی رہی ہوں، آپ نے تو میری راہوں میں کانٹے ہی کانٹے بکھیر دیے ہیں۔ یہ سوچے بغیر کہ ان راہوں پہ چل کے مجھے آپ کے پاس آنا تھا۔ آپ نے بہت برا کیا ہے میرے ساتھ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تیرنا نہیں جانتی۔ اپنے اور میرے بیچ 7 سمندر حائل کر دیے۔ بہت مشکل ہے علی شاہ، بہت۔ وہ بھیگے ہوئے ٹوٹے بکھرے لہجے میں کہتی علی شاہ کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے ہاتھ چھڑا کر نیچے اتر گئی۔ اس نے اخلاقاً بھی علی شاہ کو اندر نہیں بلایا تھا۔ اماں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم تو 3-4 روز کا کہہ گئی تھی، آج ہی آ گئی؟ بھیگا چہرہ اور دل گرفتہ انداز لیے وہ اماں کا سامنا کرنے کو قطعی تیار نہیں تھی۔ ان کی طرف سے رخ موڑ کر چادر طے کرنے لگی۔ بس وہاں دل ہی نہیں لگا۔ علینا دی کیسی ہے اب؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ویسی ہے جیسی پہلے تھی۔ وہ اپنی آواز پر قابو پاتی الماری میں سے دوپٹہ نکالنے لگی۔ اماں تھوڑی دیر کے بعد کھانے کا انتظام دیکھنے کے لیے اٹھ گئی تو اس نے گہری سانس لی اور بستر پر گر گئی۔ اس نے گزرے دنوں میں جتنا علی شاہ کو علینا والے قصے سے کے تناظر میں سوچا تھا اتنا ہی اس سے متنفر ہوتی گئی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا علی شاہ؟ تمہیں معلوم تھا کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتی ہوں؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ کتنا مشکل کر دیا تم نے میرے دل کے راستوں کو اپنے لیے علی شاہ، کیسے پہنچ پاؤ گے اس دل میں آپ؟ چھوٹی بی بی، اماں صحیح کہہ رہی ہیں کہ آ کر کھانا کھا لیں۔ ملازمہ نے آ کر اسے اماں کا پیغام دیا تو اس نے کروٹ بدل کر کمبل اوڑھ لیا اور بھرائی ہوئی آواز پر قابو پا کر سختی سے بولی، مجھے بھوک نہیں ہے، میرا سر درد کر ہے، میں سونے لگی ہوں۔ اب مت اٹھانا مجھے۔ پھر دودھ کا گلاس ابھی دے جاؤں؟ صبح پی لوں گی، اب تم جاؤ۔ اس نے بات ختم کر کے اسے ٹالا تھا۔ جو کچھ ہو گیا تھا اس نے اس کی بھوک پیاس تو کیا، نیندیں بھی اڑا رکھتی تھیں۔ حویلی کے مردوں یا خاندان کے مردوں کے اعتبار کسی سے چھپے ہوئے نہیں تھے، بلکہ علی شاہ کا عمل تو بہت سراہا گیا تھا۔ لیکن زینب کے لیے یہ سب قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ اگر علی شاہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا تب وہ اس کے ساتھ پر یوں ہی مطمئن رہتی، مگر علی شاہ شروع ہی سے سب مردوں سے الگ اور ممتاز رہا تھا۔ تعلیم نے محض اسے ڈگریاں ہی نہیں، فہم و فراست اور شعور بھی دیا تھا۔ اس کی نرم خوئی، دوستانہ انداز اور محبت بھرے دل نے اس کی شخصیت کو دوآتشا کرنے کے ساتھ ساتھ ہر دل عزیز بھی بنا دیا تھا۔ اسی لیے اب زینب کا دل اس میں یہ خامی اور سنگ دلی کا داغ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔